ابو الحسن کاتب نے کتاب المناقب میں یہ حکایت بیان کی ہے کہ ایک آدمی کشتی میں سوار کسی ملک کی طرف جا رہا تھا۔ جب کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچی تو سمندر کی موجیں بپھر گئی اور انہوں نے کشتی کو توڑ دیا۔ اس طرح کشتی کے باقی مسافر تو ڈوب گئے، لیکن یہ آدمی کشتی کے ایک تختے پر بچ گیا۔ سمندر کی موجیں کبھی اس تختے کو ادھر سے ادھر لے جاتی اور کبھی ادھر سے ادھر۔ بیچارے کا دل زندگی سے مایوس ہو گیا اور مجبوراً اس نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا۔ لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ہوا نے اس تختے کو سمندر کے ایک جزیرے کے کنارے لگا دیا۔ وہ آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے جزیرے میں اتر گیا اور کسی پناہ گاہ کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اچانک اس نے وہاں پتھر سے بنی ہوئی ایک عمارت دیکھی۔ یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ اس عمارت کی طرف چلا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہاں ایک آدمی کو دیکھا۔ اس نے اسے سلام کیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں مسلمان ہوں اور سمندر کے راستے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ تو کس امت کا فرد ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد ہوں۔ اس کے بعد سمندری طوفان سے بچ کر آنے والے نے اس عمارت میں موجود شخص سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد ہوں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور حق کے ساتھ ہی عدل کرتا ہے۔ میں یہاں اس جزیرے میں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا، لیکن پھر میرا بھائی فوت ہو گیا اور میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے دفن کیا۔ اب میں یہاں اکیلا رہ گیا ہوں۔ کیا تو یہاں رہ کر اللہ تعالیٰ کی خدمت اور بندگی میں اپنی زندگی گزار سکتا ہے اور اس جزیرے میں میرے ساتھ رہو گے؟ ہم دونوں یہاں مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ آنے والے نے کہا کہ جی ہاں، میں بغیر کسی شرط کے یہاں رہنے کو تیار ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اس طرح میں اس آدمی کے اس جزیرے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنے لگا۔ ایک دن میں اس جزیرے میں گھومنے کے لیے نکلا تو ایک جگہ میں پانی کا چشمہ دیکھا جو چل رہا تھا۔ میں اس پانی کی مخالف سمت میں چل پڑا تاکہ وہ جگہ دیکھ سکوں جہاں سے یہ چشمہ نکل رہا تھا۔ میں چلتا رہا حتیٰ کہ ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ اس دروازے کے اندر سے وہ پانی بہہ کر باہر نکل رہا تھا۔ میں پانی کے پیچھے پیچھے اس دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ جب اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں پانی کے کنارے ایک آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا کھڑا تھا اور ہائے پیاس پکار رہا تھا۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ اسی دوران اس نے مجھے دیکھ لیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ اے آدمی، مجھے تھوڑا سا پانی تو پلا دو۔ میں پانی کے قریب گیا اور اس میں سے ایک چلو بھر کر اس کے منہ کے قریب لے گیا، لیکن ہوا یوں کہ جو ہی وہ شخص پانی کے قریب ہوا، اسی کی زنجیروں نے اس کو ہوا میں بلند کر دیا اور مجھ سے دور ہٹا دیا۔ جو ہی میرے ہاتھوں میں موجود پانی ختم ہوا تو زنجیروں نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ نیچے آ گیا۔ میں نے پھر پانی کا چلو بھرا اور اس کے قریب گیا۔ جو ہی وہ پانی پینے لگا، زنجیروں نے پھر اسے کھینچا اور ہوا میں معلق کر دیا۔ اس دوران جب میرے ہاتھوں سے سارا پانی نیچے گر گیا تو وہ آدمی پھر نیچے آ گیا۔ اسی طرح جب تیسری مرتبہ میں نے اسے پانی پلانا چاہا تو اس کا یہی انجام ہو گیا۔ میں یہ ساری صورتحال دیکھ کر بڑا حیران اور پریشان ہوا اور اس سے پوچھنے لگا تو کون ہے اور یہ تیری حالت کس طرح ہوئی؟ میرے پوچھنے پر اس نے جواب دیا، میں حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل ہوں، جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اسے
سزا کے طور پر مجھے پیاس کے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے اور یہ عذاب قیامت تک جاری رہے گا۔ جب سے میں نے اپنے بھائی حابیل کو ظلم کی وجہ سے قتل کیا اور لوگوں میں قتل کا رواج ڈالا ہے، تب سے اطراف عالم میں جب بھی کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اتنا ہی وبال میرے سر پر ڈالتا ہے جتنا کہ اس کے قاتل پر ڈالتا ہے۔ میں اس کی یہ بات سن کر کپ کپا گیا اور ڈر کر وہاں سے واپس لوٹ آیا اور اس عابد کے پاس آ گیا۔ اس نے مجھے یوں خوف زدہ دیکھا تو پوچھا، کیا ہوا اور کیا دیکھ کر آ رہے ہو؟ میں نے اسے سارا قصہ سنا دیا۔ مختصر یہ کہ اس واقعے کے بعد میں کچھ روز اور وہاں رہا۔ ایک دن میں وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک مجھے اپنے بال بچوں کی یاد ستانے لگی۔ مجھے ان پر بڑا ترس آیا اور پھر میں ان کی یاد میں زار و قطار رونے لگا۔ جب اس عابد نے مجھے اس طرح روتے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگا، کیا ہوا تمہیں؟ کیوں رو رہے ہو؟ پھر خود کہنے لگا، شاید تمہیں اپنے گھر والے یاد آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، جی ہاں بالکل۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں نے کہا، بصرہ میں۔ یہ سن کر اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور ایک بدلی کو دیکھا جو آسمان میں تیر رہی تھی۔ اس نے اسے پاس بلایا اور پوچھا کہ تو کہاں جا رہی ہے اور تجھے کہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے اس طرف جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر وہ بادل آگے چلا گیا اور ایک دوسرا بادل آسمان میں نظر آنے لگا۔ اس عابد نے اس بادل کو بلایا اور پوچھا، اے بادل، تو کس سرزمین کی طرف جا رہا ہے؟ اس نے کہا، مجھے بصرہ جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، اس آدمی کو بھی ساتھ لے جاؤ اور بصرہ پہنچا دو۔ اتنے میں اس بادل نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا اور مجھے ساتھ اٹھا کر ہوا میں بلند ہو گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اس نے مجھے میرے گھر کی چھت پر اتار دیا۔ دوستوں، اسی طرح کے واقعات اور حکایتیں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔